السلام علیکم۔ آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 3 کا ایک چیپٹر ہے 3 لینگویجز، ایک سٹوری ہے جس کو کہ ہم آج سمجھیں گے۔ اچھا، ایک کہانی لی گئی ہے جو بہت ہی مشہور دو رائٹرز ہیں بچوں کی کہانیوں کے، شاید کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مشہور رائٹر ہیں تاریخی اعتبار سے۔ تو یہ دو بھائی تھے، برادرز گرم کہلاتے تھے، اور جیکب گرم اور ولہیلم گرم، یہ دو بھائی جرمن تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی فوک ٹیلز، کچھ ان کے علاقوں کی پرانے زمانے کی قصے کہانیاں، ان کو جمع کرنا شروع کیا تھا جو مشہور تھے، اور ان کی کتابوں کو اتنی پذیرائی ملی کہ پوری دنیا میں پھیل گئیں، اور پوری دنیا میں قریباً کوئی 200 کے قریب انہوں نے کہانیاں جمع کی تھیں جو دنیا میں مختلف علاقوں میں، جس کو فیری ٹیلز بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی بچوں کے لیے کہانیاں۔ تو اس کے اندر جناب آپ نام سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس تمام کہانی جن پہ کارٹونز بنے نا، وہ ساری کی ساری برادر گرمز سے ہی آئی ہیں۔ سنڈریلا ہو یا سنو وائٹ ہو یا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ہو یا اس طرح کی جتنی بھی اس طرح کی کہانیاں تھیں نا، تو یہ انہوں نے جمع کی تھی مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، جو مشہور ان علاقوں میں مشہور ہوتی تھی کہانی۔ جیسے اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہاں بھی چاند پہ ایک بڑھیا رہتی ہے، کہانی ہم نے اپنے بچپن میں سنی تھی۔ تو اس طرح کی ہر علاقے کی یورپ میں جو مشہور کہانیاں تھیں انہوں نے جمع کی تھی۔ تو اسی بہت مزیدار انٹرسٹنگ کتاب ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو اسی میں سے جیسے میں نے بتایا کہ اب باقاعدہ بے تحاشا فلمیں بنائی جا چکی ہیں، اس کے اوپر کارٹونز بنائے جا چکے ہیں۔ تو اس کا ایک پیسج لیا گیا ہے، ایک کہانی وہاں سے اٹھائی گئی ہے 3 لینگویجز کے نام سے۔ تو شروع کرتے ہیں اس انٹروڈکشن کے بعد۔ A count lived in a cold mountainous country with his son and his wife. ایک count، اچھا count ایک عہدہ ہے جو یورپ میں دیا جاتا تھا۔ تو اس کو آپ آسانی کے لیے نا ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک نواب یا ایک چودھری صاحب، ٹھیک ہے؟ تو نواب ذرا آسانی سے بول لیا جائے گا تو اس کو نواب کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس کو نواب سمجھنے میں ہمیں تھوڑی آسانی ہوگی۔ تو ایک نواب صاحب رہتے تھے ایک سرد علاقے میں جو پہاڑی سلسلہ تھا، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک نواب صاحب رہتے تھے ایک سرد پہاڑی سلسلے والے علاقے میں۔ اچھا، یہاں کنٹری کا مطلب ضروری نہیں کہ ملک ہی لیں، کنٹری کا مطلب علاقہ بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ملک کہنا چاہیں تو ملک بھی کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہاں رہتے تھے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ۔ There were many happy people in the country who smiled as they worked and played. ٹھیک ہے؟ اور بہت سے ایسے لوگ وہاں پہ رہتے تھے جو خوش تھے اور وہ مسکراتے تھے جب کہ وہ کام کر رہے ہوتے تھے یا کھیل رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات بتاؤں کہ کنٹری کا ایک مطلب گاؤں بھی ہوتا ہے۔ شہر کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شہر ہے اور دوسرا کنٹری سائیڈ ہے۔ تو اس اینگل سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گاؤں نما علاقہ ہوگا شاید، یا کسی ملک کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو تینوں باتیں یہاں سے مراد لی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بٹ دا کاؤنٹ واز ناٹ اے ہیپی مین، لیکن وہ جو نواب تھا نا، وہ کچھ زیادہ اچھا خوش آدمی نہیں تھا۔ ایسا آدمی نہیں تھا جو آسانی سے کسی بات پہ خوش ہوتا ہو، بلکہ ہر بات پہ اس کو اعتراضات ہی رہتے تھے۔ ادرز who saw the count's fine house would say، دوسرے جو دیکھتے تھے نواب صاحب کا بہترین گھر، وہ کہتے تھے there's a fine house of a fortunate man، دیکھو یہ ہے کتنا پیارا، کتنا اچھا گھر ہے ایک بڑے ہی فارچونیٹ آدمی کا۔ اب فارچونیٹ کہیں گے یہاں پہ کسی خوش قسمت آدمی کا، کتنی خوش قسمتی ہے اس کی کہ اس کو کتنا اچھا گھر ملا۔ But the count could only see the cracks and the crooked edges and the costs of running the house. لیکن کاؤنٹ کو تو بس یہی دکھتا تھا کہ جگہ جگہ کریکس آ گئے ہیں، دیکھو میرے گھر میں، یہ دیکھو دیواریں سیدھی نہیں ہیں، کہیں سے ٹیڑھی میڑھی ہیں۔ کروکڈ کو کہتے ہیں آڑی ٹیڑھی، ایجز کو کہتے ہیں کنارے۔ تو جہاں کہیں دیوار کے کنارے ہیں تو وہ دیکھو صحیح سے پلاسٹر نہیں کیا، تھوڑے آڑے ٹیڑھے بنائے ہیں۔ اور جو اس گھر کو مینٹین کرنے کی، رننگ دا ہاؤس، اس گھر کو چلانے کا، اس گھر کو چلانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بظاہر خرچے کب زیادہ ہوتے ہیں جب گھر تھوڑا پرانا ہو جائے، بار بار تبدیلیوں کی ضرورت پڑے، بار بار ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرنی پڑے۔ تو پرانا ہو گیا ہے، اتنا خرچہ آتا ہے، میرا آیا ایسے بیکار گھر ہے، کہ دوسرے کہتے تھے واہ بھائی کتنا خوبصورت گھر ہے۔ تو دوسرے خوشی خوشی دیکھتے تھے، اور وہ خود جو ہے وہ ہر وقت اس پہ اداس اور بڑے پیسمسٹ سے رہتے تھے، تنقید سے ہر چیز کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ نکچڑے تھے۔
When people saw the count's young son toddling after his father, जब लोग देखते थे काउंट के छोटे बेटे को कि वो अपने अब्बा के पीछे पीछे आफ्टर हिज फादर अपने अब्बा के पीछे पीछे बच्चों की तरह चलता हुआ जा रहा है, बच्चों की तरह जैसे चलते हैं ना लड़का लड़खड़ा के मुश्किल से जैसे बच्चे चलते हैं छोटे बच्चे, तो उसको चूँकि छोटे बच्चे को टॉडलर कहते हैं तो उसकी चलने के अंदाज को टॉडलिंग कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों की तरह चलता हुआ अपने अब्बा के पीछे पीछे जाता था, तो दे एडमायर्ड हिज स्वीट फेस एंड स्माइल्ड एट हिज क्विक पेस। तो वो बड़े बड़े खुश होते थे, वो बड़ा तहसीन की नज़र से देखते थे उसके प्यारे से चेहरे को और मुस्कुराते थे उसके इस अंदाज पे कि वो बड़ी जल्दी जल्दी जाता था अपना अब्बा के पीछे। क्विक का मतलब जल्दी और पेस का मतलब रफ्तार, तो बड़ी तेज़ रफ्तारी से पकड़ने की कोशिश करता था अपने अब्बा को। अब्बा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं। When they spoke to the son, they said, जब वो बेटे से बोलते बात करते थे तो कहते थे, ओह व्हाट अ ब्राइट फेलो यू आर, तुम कितने समझदार कितने ज़हीन बच्चे हो। यहाँ ब्राइट का मतलब रोशन नहीं है, ब्राइट का मतलब ज़हीन है। बच्चों से जब कहा जाएगा आप कितने ब्राइट हैं तो मतलब आप कितने ज़हीन हैं। बट द काउंट कुड नॉट सी दिस, लेकिन काउंट को ये नहीं दिखता था। ही सैड टू हिज वाइफ, वो अपनी बेगम से कहते थे, द बॉय इज़ सो स्लो, ये बच्चा कितना स्लो है। ही कंप्लेन टू द ट्यूटर्स, और वो शिकायत करते थे उसके ट्यूटर्स उसके उसके असातिज़ा से, वाई इज़ंट ही लर्निंग मोर, ये ज़्यादा सीख क्यों नहीं रहा। वाई डजंट ही नो एनीथिंग, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको पता क्यों नहीं है। द ट्यूटर्स वर अफ्रेड टू से मच इन रिस्पॉन्स, जो उस्ताद थे उस बच्चे के जो असातिज़ा थे वो घबराते थे, डरते थे कि ज़्यादा कुछ कहें, से मच ज़्यादा कुछ कहें इन रिस्पॉन्स जवाब में। बिकॉज द काउंट वॉज अ फ्राइटनिंग मैन, क्योंकि वो जो काउंट था ना वो एक फ्राइटनिंग आदमी था, डरा देने वाला आदमी था। उसको देख के डर लगता था लोगों को, क्योंकि हर वक्त डांटता डपटता रहता था, गुस्से में रहता था, उसको उसकी वजह से डर लगता था। तो ट्यूटर्स ये नहीं कहते थे कि सर बच्चा इतना कुछ तो सीख गया है, आप उसको बच्चा तो समझें, वो कोई बड़ा आदमी थोड़ी है, छोटा सा बच्चा है। Over time, the count became fixed on the idea that his son could learn nothing. Over time, वक्त गुजरने के साथ साथ काउंट बिल्कुल फिक्स हो गया, यानी काउंट का जहन इस बारे में पक्का हो गया, इस आइडिया यानी इस ख्याल के ऊपर कि हिज सन कुड लर्न नथिंग, कि उसका बच्चा उसका बेटा कुछ नहीं सीख सकेगा। ही मेड हिम स्टे इन हिज रूम विद हैवी बुक्स, वो उसको उसके कमरे में रखता था। मेड हिम स्टे, उसको उसके कमरे में रोक के रखता था कि तुम यहीं बैठे रहोगे। विद हैवी बुक्स फुल ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स एंड मैथमेटिशियंस हु हैव एवर लिव्ड, बड़ी बड़ी भारी भारी किताबें जो कि भरी होती थी बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, फ़लसफ़े लिखने वाले। ये सोच, जो फ़लसफ़ा लिखने वाले वो लोग होते हैं, सोचते हैं कि कोई चीज़ ऐसी क्यों है, और अगर ऐसी होती तो कैसी होती, और अगर ऐसी नहीं होती तो क्या होता होगा, यूँ होता तो क्या होता। तो बहुत ही गहरी गहरी बातें सोचने वाले फ़लसफ़ी फ़िलासफ़र्स, तो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स की किताबें और बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े नाम थे, उनकी किताबें जो आज तक कभी रहे हैं। हु हैव एवर लिव्ड का मतलब आज तक की दुनिया में आज तक जो बड़े से बड़े नाम रहे हैं, ऐसे फ़िलासफ़र्स मैथमेटिशियंस की किताबें भर दी थी उन्होंने, बड़ी बड़ी। ठीक है जी। द काउंट वॉज इरीटेटेड व्हेन द सन ओनली प्लेड विद द बुक्स, और काउंट को बड़ा ही इरिटेशन होती थी, बड़ी चिढ़ होती थी जब वो देखते थे कि लो बच्चा तो इन किताबों से खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा। तो ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, वो अब इतनी बड़ी बड़ी किताबें ला देंगे उसको, अब तो वो क्या करेगा, और कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देंगे, तो किताबों से खेलना शुरू हो जाएगा। Some years later, the Count decided to send his son away to learn from a great master in the south. कुछ सालों बाद काउंट ने फैसला किया कि भेज देगा अपने बेटे को अवे यानी दूर कहीं, कि वो सीख सके एक बहुत बड़े मास्टर से, एक बहुत बड़े उस्ताद से, जो कि साउथ में होते थे। साउथ का मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया के जहाँ जिस मुल्क में वो रहते थे उसके नीचे वाले इलाके में कहीं रहते थे। साउथ इज़ इन द डाउनवर्ड्स एंड नॉर्थ इज़ अपवर्ड्स। ठीक है जी। आफ्टर ईयर द सन रिटर्न, एक साल के बाद बेटा वापस आया। द काउंट कॉल्ड हिम टू हिज स्टडी टू आस्क हिम, काउंट ने उसको अपनी स्टडी में बुलाया। स्टडी एक कमरा होता है जहाँ पे कि टेबल वेबल लगी होती है, कुर्सियाँ होती हैं, वहाँ बैठ कर किताबें पढ़ी जा सकती हैं, या ऑफिस का कोई काम किया जा सकता है, जो घर में होता है वो कमरा। उसको वहाँ बुलाया। वेल हैव यू लर्न एनीथिंग, अब बताओ कि क्या तुमने कुछ सीखा। लर्न का पास्ट टेंस लर्न है, क्या तुमने सीखा कुछ।
The young man replied, उस नौजवान ने जवाब दिया, yes father, जी वालिद साहब, जी अब्बा जी, जी जनाब, I have learned a lot, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है. Well tell me, अच्छा तो फिर मुझे बताओ, said his father, उसके अब्बा ने कहा. What are the three things that you are most pleased to have learned? वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको सीख कर, टू हैव लर्नड, जिनको सीख कर यू आर मोस्ट प्लीज, तुमको सबसे ज़्यादा खुशी होती है. अच्छा जी. द सन स्माइल्ड एंड सैड, बच्चा मुस्कुराया और उसने कहा, फर्स्ट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट डॉग्स से व्हेन दे बार्क. ओए होए होए, पहले बात तो ये कि मैं समझ सकता हूँ कि कुत्ते क्या कहते हैं जब वो भौंक रहे होते हैं. क्या बात है भाई, क्या क्या सीख किया गया. एट दिस द काउंट रेज्ड हिज आईब्रोज, इस बात पे काउंट की ने अपनी भवें चढ़ा ली. बट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग टू से बिकॉज ही वॉज सो सरप्राइज, लेकिन उसके जहन में कोई बात नहीं आ रही थी कि वो कहे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, इतना ज़्यादा चौंक गया था, हैरान रह गया था कि ये क्या कह रहा है. हिज सन कंटिन्यूड, उसके बेटे ने आगे बात की. सेकेंड, आई नो वट बर्ड्स आर सेइंग व्हेन दे सिंग, दूसरी बात जो मैं सीख के आया हूँ वो ये है कि मैं जानता हूँ कि क्या कहते हैं परिंदे जब वो गा रहे होते हैं या चहचहा रहे होते हैं. The son closed his eyes to think and did not notice that his father's face had twisted into a terrible frown. अच्छा, अब लड़के ने मज़ीद सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और नहीं देखा, नहीं गौर किया इस बात पे कि उसके अब्बा का चेहरा जो था वो आड़ा टेढ़ा, बिल्कुल अजीब सी शक्ल हो गई थी गुस्से के अंदर, और एक टेरेबल सी फ्रॉन आ गई थी. फ्रॉन कहते हैं जब भवों को यूं करके गुस्से में भवें नीचे कर लेते हैं ना ऐसे, तो माथे के ऊपर कुछ लाइनें पड़ जाती हैं, तो इस एक्सप्रेशन को फ्रॉन कहते हैं. थर्ड, स्माइल्ड द सन, और तीसरी बात बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉग्स, मैं समझ सकता हूँ कि मेंढक क्या कहते हैं. ही लुक्ड अप एट हिज फादर एंड स्माइल्ड अगेन, फिर उसने अपने अब्बा की तरफ देखा और दोबारा मुस्कुराया. व्हाट, रोड द काउंट, काउंट ने बिल्कुल धाड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने. हिज वॉइस वॉज सो लाउड दैट द पैन्स इन द किचन रैटल्ड, उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि किचन में रखे हुए जो बर्तन थे ना वो भी हिलने लगे, वो भी थरथरा गए. रैटल का मतलब खड़खड़ाना, थरथराना. आई सेंट यू अवे टू अ ग्रेट मास्टर एंड यू कम बैक विद अ हेड फुल ऑफ नॉनसेंस इंस्टेड ऑफ नॉलेज. गेट आउट, गेट आउट. मैंने तुम्हें भेजा एक बहुत बड़े उस्ताद के पास और तुम वापस आते हो तुम्हारा सर भरा हुआ है एक नॉनसेंस किस्म की बातों से, नॉनसेंस ना समझ में आने वाली. इंस्टेड ऑफ नॉलेज, इसके बजाय कि तुम कोई नॉलेज लेके आते, कुछ असल में सीख के आते. यहाँ से दफ़ा हो जाओ यहाँ से. द सन स्लोली वॉकड आउट ऑफ द रूम एंड क्लोज द डोर क्वाइटली बिहाइंड हिम. बेटा खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा बहुत आहिस्तगी से उसने अपने पीछे बंद कर दिया. दैट नाइट द काउंट डिसाइडेड दैट ही विश्ड टू नेवर सी हिज सन अगेन. उस रात काउंट ने फैसला किया कि वो चाहता है, उसका ख्वाहिश है कि अपने बेटे को दोबारा कभी ना देखे. ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, उसने हुक्म दिया अपने गार्ड्स को, टेक हिम टू द फॉरेस्ट एंड किल हिम, इसको जंगल में ले जाओ और उसको जान से मार दो. लीव इमीडिएटली, और फ़ौरन वहाँ से निकल के आ जाओ. ब्रिंग मी बैक सम एविडेंस दैट यू हैव डन एज आई कमांड, और वापस आओ तो मेरे लिए कोई सबूत लाना इस बात का कि तुमने वो कर लिया है जैसा मैंने हुक्म दिया. यानी वापस लाओ तो मुझे साबित करना है कि तुमने उसको मार दिया, ये नहीं कि तुमको मार दिया और उसको छोड़ दिया वहाँ पे ले आके. ठीक है जी, तो कितना जालिम शख्स था. द गार्ड्स वेंट टू द सन्स रूम टू गेट हिम, गार्ड्स गए उस बच्चे के कमरे में, बेटे के कमरे में, कि उसको पकड़े जाके लें. एंड वर सरप्राइज टू सी हिम रेडी टू लीव, और वो हैरान रह गए कि जब उन्होंने देखा कि वो जाने के लिए तैयार है. As they walked to the forest, the son talked to them and told them all about the things they passed. जब वो जंगल में की तरफ चल के जा रहे थे तो उस लड़के ने, उस बेटे ने बातें की उनसे और बताया उनको उन तमाम चीज़ों के बारे में जो वहाँ उनके सामने से गुजरती जा रही थी. वो बताता जा रहा था. थिंग्स दे पास, जिन चीज़ों के पास से वो गुजरे उन चीज़ों के बारे में. When they came to a clearing deep in the forest, जब वो गहरे जंगल में किसी ऐसी जगह गए जहाँ दरख्त कुछ साफ़ थे ना. जंगल में कुछ जगह ऐसी भी होती हैं बीच में अचानक से दरख्त कुछ कम हो जाते हैं और कुछ साफ़ सी जगह निकल आती है बीच में, तो उसको क्लियरिंग कहेंगे. घने जंगल के अंदर बीच में जाके कहीं एक क्लियरिंग के पास जब वो पहुँचे, द मैन लुक्ड अनकम्फर्टेबल. द मैन, वो लोग दिखने लगे कुछ अनकम्फर्टेबल से,
کچھ ایسا کہ جی کچھ کسی مسئلے میں ہیں، ان کو کچھ غیر اطمینانی سی بے اطمینانی کی کیفیت میں ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو آرڈر ہے کہ انہوں نے اس بچے کو مارنا ہے، لیکن بچہ باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا اور ان کے لارڈ کا بیٹا تھا، تو ان کو کچھ ہیزیٹیشن بھی فیل ہو رہی تھی کہ یار کیسے ماریں گے. They did not want to kill the charming young man. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جان سے مار دیں اس اتنے پیارے سے، اتنے اچھے دیکھنے والے اس نوجوان آدمی لڑکے کو. Just run away and never return. اچھا تم بھاگ جاؤ اور کبھی نہیں واپس آنا. Said the chief guard. بڑے والے گارڈ نے، جو ہیڈ گارڈ تھا، اس نے کہا. I will not have innocent blood on my hands. میں ایسا نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ ایک معصوم کے خون سے رنگے جائیں. The son smiled. بیٹا مسکرایا. Thanked them and walked off into the forest. ان کا شکریہ ادا کیا اور جنگل میں آگے چلتا ہوا نکل گیا. The chief guard paid a visit to the butcher. چیف گارڈ جو ہے وہ اس کے بعد وہاں کے قصائی کے پاس گیا. paid a visit کسی کے پاس جانا. On the way back واپسی کے راستے میں. And the count believed that the evidence he saw was real. اور پھر کاؤنٹ کو یقین آ گیا کہ جو ثبوت اس کو دکھایا گیا ہے وہ سچ ہے. تو اس نے کچھ خون وون لگا لیا ہوگا کپڑوں پہ، یا کوئی ایسی چیز کو گوشت کا ٹکڑا لے گیا ہوگا کہ دیکھیں جی یہ ہے. For a few years the son traveled and he had many adventures. کچھ سالوں تک بیٹے نے سفر کیا اور اس نے کافی ایڈونچرز کیے، کافی ایسے مزے کے کام کیے، اور مختلف طرح کی مہموں پہ گیا وہ. Once as a huge storm was beginning, he arrived in a village but there was nowhere he could stay. ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑا طوفان آ رہا تھا، شروع ہو رہا تھا آنا، اور وہ پہنچا ایک ایسے گاؤں میں کہ وہاں اس کے پاس کوئی بھی جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی. He asked at all of the houses. اس نے سبھی گھروں پہ جا کے پوچھا. But many people would not open their doors and no one had any room. تو اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ اپنا دروازہ نہیں کھول رہے تھے اور کسی کے پاس جگہ بھی نہیں تھی. At the last house in the town, a man said kindly to him. آخری گھر جو تھا اس ٹاؤن کا، اس قصبے کا، ایک آدمی نے بڑی مہربانی سے اس سے کہا، اسٹرینجر، او اجنبی، یو نیڈ اے پلیس ٹو ہائڈ فرام دا گیل. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے رف نائٹ. فائنڈ اے شیلٹر فاسٹ. اے اجنبی، تمہیں ضرورت ہے ایک ایسی جگہ کی جہاں تم چھپ سکو اس آندھی سے. گیل کہتے ہیں آندھی کو. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے رف نائٹ. یہ ایک بڑی ہی خطرناک رات ہونے والی ہے. ویسے تو رف کہتے ہیں کھردری چیز کو، لیکن اگر کسی دن یا کسی وقت کے بارے میں رف کہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ جو وقت اچھا نہ گزرتا ہو اس کو رف ٹائمز کہتے ہیں. بڑے مشکل وقت گزرتے ہیں اس کو رف ٹائم کہتے ہیں. تو کہیں گے کہ یہ بڑی مشکل رات ہوگی کیونکہ بہت سخت آندھی آنے والی ہے. فائنڈ شیلٹر فاسٹ. جلد ہی کوئی ٹھکانہ تلاش کر لو ایسا جہاں تم چھپ سکو. ٹھیک ہے، شیلٹر کہیں گے محفوظ مقام کو. ڈو یو نو آف اینی ویئر آئی کین اسٹے ٹو نائٹ؟ آسکڈ دی سن. کیا تم کسی ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہو جہاں میں آج رات رک سکوں؟ اس لڑکے نے پوچھا. وی ہیو نو روم. ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے. دیر از اے ٹاور آن دا ہل بٹ دا وائلڈ ڈاگس اراؤنڈ اٹ ول ایٹ یو اف دے کیچ یو. ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک ٹاور ہے، ایک اونچی سی عمارت ہے پہاڑی کے اوپر، لیکن وہاں پہ جنگلی کتے ہیں، آوارہ کتے ہیں اس کے ارد گرد. وہ تمہیں کھا جائیں گے اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا. ٹرائی دا نیکسٹ ہاؤس. اس کے بعد والا گھر ٹرائی کرنا، یا ہمارے بعد والا گھر ٹرائی کر لو. غالباً ہمارے گھر بعد والا گھر ٹرائی کر لو زیادہ سینس بن رہا ہے یہاں پہ کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے. دا مین شٹ دا ڈور کوئکلی ٹو کیپ آؤٹ دا ونڈ. اس آدمی نے دروازہ جلدی سے بند کیا تاکہ ہوا کو باہر روک سکے، یعنی ہوا اندر نہ گھسے. اینڈ دا رین، اور بارش نہ گھسے. دا سن واکڈ اپ دا ہل ٹو دا ٹاور. اور اس بیٹے نے جو ہے وہ پہاڑی چڑھنا شروع کی تاکہ کہ ٹاور تک پہنچے. The next morning as the town people were working together to clear up the damage from the storm, they wondered what had happened to the stranger. اگلی صبح جب کہ اس قصبے کے لوگ مل کے کام کر رہے تھے کہ صفائی کر سکیں وہ تمام نقصانات کی جو کہ اس اسٹارم کی وجہ سے ہوئے تھے. کسی دکان کا کچھ اڑ گیا ہوگا، کسی مکان کی کوئی چیز گر گئی ہوگی، کہیں کی کھڑکی نکل گئی ہوگی، کسی کا دروازہ ٹوٹ گیا ہوگا. اسی دوران وہ سوچ رہے تھے، حیرت سے سوچ رہے تھے یا فکر مند تھے کہ کیا ہوا ہوگا اس اجنبی کے ساتھ. جسٹ دین دا سن واکڈ انٹو دا ٹاؤن. اسی وقت جو وہ لڑکا ٹاؤن میں یا اس علاقے میں، اس قصبے میں داخل ہوا. ایوری ون اسٹاپڈ ورک اینڈ اسٹیئرڈ. سبھی نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کو حیرت سے دیکھنے لگے. ٹھیک ہے جی. دوز ڈاگز آر گارڈنگ a treasure that is rightfully yours. They told me how to get it. وہ کتے جو ہیں نا
وہ اصل میں حفاظت کر رہے ہیں ایک بڑے خزانے کی جو کہ تم لوگوں کا ہے، رائٹ فلی، جس پہ تم لوگوں کا حق ہے، رائٹ فلی یورس، واقعتاً حق ہے تم لوگوں کا اس خزانے پر، وہ اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں. تو دے ٹولڈ می ہاؤ ٹو گیٹ اٹ، انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ خزانہ کیسے ملے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، یہاں سے ہم اس کو بند کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ولیجرز کراؤڈیڈ اراؤنڈ ان امیزمنٹ، وہ جو گاؤں والے تھے وہ اس کے گرد جمع ہو گئے بڑی حیرت سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی. دے ور امیز دیٹ ہی واز الائیو، وہ بڑے حیران تھے کہ ابھی تک زندہ ہے. اور اینڈ دے ور امیز دیٹ ایٹ واٹ ہی ہیڈ ٹو سے، اور وہ بہت زیادہ حیران تھے اس بات پہ کہ جو اس نے کہنی تھی یا کہی تھی. آفٹر اے وائل اے ٹیم آف ولیجرز، کچھ وقت کے بعد ولیجرز نے ایک ٹیم بنائی تھی. وہ ٹیم لیڈ بائی دا سن، اس لڑکے کی سربراہی میں، لیڈ کا مطلب وہ آگے آگے تھا ان کے، وہ لیڈ کر رہا تھا ان کو. وینٹ اپ ٹورڈز دا ٹاور، اوپر گئے ٹاورس کی طرف، ٹاور کی طرف. وین دے ریٹرن، جب وہ واپس آئے، دے ور کیرنگ باکسز آف گولڈ اینڈ چیئرنگ لاؤڈلی، تو انہوں نے اٹھا رکھے تھے سونے کی سے بھرے ہوئے ڈبے، اور وہ بڑی پرزور پرجوش آواز میں خوشیاں منا رہے تھے. دا ولیجرز شیئرڈ دا گولڈ ود دا سن اینڈ انوائٹیڈ ہم ٹو اسٹے. ولیجرز، یہ گاؤں والوں نے وہ سونا اس کے ساتھ بانٹا، اس کو بھی دیا اور اس کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ ٹھہرے. بٹ ہی ہیڈ ناٹ فنشڈ ہز جرنی، لیکن اس نے ابھی اپنا سفر ختم نہیں کیا تھا. سو آفٹر اے فیو ڈیز آف ریسٹ ہی سیٹ آف اگین، تو کچھ دن کے آرام کرنے کے بعد وہ پھر وہاں سے نکل کھڑا ہوا. بائی ناؤ دا سن واز اے مین، اب تک وہ لڑکا جو تھا وہ اب ایک آدمی بن چکا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو سیٹل ان ون پلیس، وہ کسی ایک جگہ سیٹل ہونا چاہتا تھا، یعنی ایک جگہ اپنا گھر بنا کے رہنا چاہتا تھا کہ بھئی اب میں زندگی میں گھومتے پھرتے بہت تھک گیا، اب کہیں ایک جگہ رہوں. ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹریول ٹو این اینشینٹ سٹی رولڈ بائی اے وائز رولر اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ ورک دیئر. اس نے فیصلہ کیا کہ میں سفر کر کے جاؤں گا ایک بہت پرانے شہر میں جہاں ایک بادشاہ ہے، رولڈ بائی، جس کی حکومت کرتا ہے ایک بہت ہی عقل مند بادشاہ، ایک عقل مند لیڈر. اور اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ ورک دے، اور کوشش کروں گا کہ وہاں کوئی کام تلاش کر سکوں. ہی واکڈ فار اے لانگ ٹائم بائی اے ریور دیٹ لیڈ ٹو دا سٹی، وہ کافی دیر تک چلتا رہا اس ایک دریا کے ساتھ ساتھ جو کہ جاتا تھا اس شہر تک. لیڈ ٹو دا سٹی، لیڈ ٹو دا سٹی، پہنچتا تھا اس شہر تک. دا frogs آن دا river بینک croaked loudly، جو مینڈک تھے اس دریا کے کناروں پر، ریور بینکس کہتے ہیں دریا کے کنارے، کروکڈ، وہ مینڈک کی آوازوں کو نا، مینڈک سے کروک کرنا کہتے ہیں مینڈک کی آواز کو، تو بڑی زور زور سے آوازیں نکال رہے تھے. اینڈ دا سن listened to them carefully، اور بچے نے اس لڑکے نے ان کی آوازیں بڑی احتیاط سے سنی. they were spreading the news that the wise leader of the ancient city had died and there was no one to replace him. وہ اس بات کی خبر پھیلا رہے تھے، وہ پھیلا رہے تھے یہ خبر کہ وہ جو بڑا عقل مند سربراہ تھا اس پرانے شہر کا، وہ مر چکا ہے اور اب اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے. ریپلیس ہم، اس کی جگہ کوئی اور آ سکے ایسا کوئی نہیں. دا فراگ سانگ گریو لاؤڈر، ان مینڈکوں کا گانا کافی اونچا ہوتا گیا، اینڈ لاؤڈر، اور اونچا ہوتا گیا. ایز دا سن ڈریو کلوزر ٹو سٹی، جب وہ لڑکا یا بیٹا اس شہر کے قریب ہوتا جا رہا تھا. دے ور سنگنگ دیٹ دا نیو لیڈر واز کمنگ، وہ گا رہے تھے کہ ایک نیا لیڈر آ رہا ہے. ایز اے سن اپروچ دا سٹی، جب وہ لڑکا وہ بیٹا شہر کے قریب پہنچا، ہی کوڈ سی ہیوج کراؤڈس ویٹنگ بائی دا گیٹس، وہ دیکھ سکتا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ، ہیوج بہت بڑا، اور کراؤڈ کہتے ہیں لوگوں کا مجمع، تو بہت بڑا مجمع لوگوں کا جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا شہر کے دروازے پر. آن دا سٹی واز، اور کچھ لوگ شہر کی دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے. ایٹ دی انٹرنس آف دا گریٹ سٹی، اس بڑے سے شہر کی داخلے کی جگہ پر، ٹو ڈوز فلیو ڈاؤن اینڈ وسپرڈ ان ٹو سنز ایئر، دو جو ڈوز تھیں، ڈو کیا ہوتی ہیں؟ فاختائیں، وہ نیچے اڑتی ہوئی نیچے آئیں. فلیو ڈاؤن مطلب اڑتی ہوئی نیچے آئیں، اور وسپرڈ، اور سرگوشی کی اس لڑکے کے کان میں، یو شیل بی دا فادر آف دیز پیپل اینڈ دیئر لینڈس، اور تم ان لوگوں کے اور ان کی زمینوں کے باپ بننے والے ہو. باپ کا مطلب بادشاہ بننے والے ہو. دا سن واز ناٹ شیور دیٹ ہی کوڈ ڈو دس، لڑکا اس بارے میں پر یقین نہیں تھا کہ وہ یہ کر سکے گا. بٹ ہی واکڈ ان تھرو دا سٹی گیٹس، لیکن پھر بھی وہ شہر کی دروازوں سے اندر داخل ہو گیا. ایز ہی اسٹیپ تھرو دا گیٹ، دا فراگ اسٹاپ کروکنگ اینڈ دا کراؤڈ اسٹاپ ٹاکنگ اینڈ دیر واز سائلنس. جیسے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو مینڈکوں نے اپنی آوازیں نکالنا بند کیں، اور جو مجمع تھا اس نے باتیں کرنا بند کر دیں، اور بالکل خاموشی ہو گئی. سلولی اے وسپر بگین ٹو رن تھرو دا کراؤڈ، آہستہ آہستہ ایک سرگوشی جو ہے وہ اس مجمع کے اندر گردش کرنا شروع کیا. اس نے رن تھرو، مجمع کے اندر گردش کر رہی تھی، پھیلنا شروع ہو گئی تھی.
It's him, he's the one, this must be the sign, he must be the one. یہ وہی ہے, یہی ہے وہ, یہی ہے وہ, یہی نشانیاں ہوں گی اس کی, یہی یقیناً مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہوگا. The palace official stepped forward and said, جو محل کے جو آفیشلس تھے, جو محل کے افسران تھے, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ the signs are clear, نشان بالکل واضح ہیں. You are our next leader, تم ہی ہمارے اگلے لیڈر ہو. Come forward and claim your title by saying our sacred words. آگے بڑھو اور اپنا جو ٹائٹل ہے, یعنی جو تمہیں ہم عہدہ دینے والے ہیں, یعنی بادشاہ جو دینے والے ہیں, وہ حاصل کر لو, کلیم کرو, حاصل کر لو. بائی سینگ, اور تمہیں وہ کہنے پڑیں گے ہمارے سیکریڈ ورڈ. سیکریڈ ویسے کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس کی تعظیم کی جاتی ہو, جس کو بہت معظم سمجھا جاتا ہو. تو جیسے کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن سیکریڈ ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی سیکریڈ ورڈز ہیں, بڑے قابل تعظیم کچھ الفاظ ہیں. The sun smiled and the crowd cheered. تو لڑکا اس سے مسکرا دیا, پورا کا پورا مجمع جو ہے وہ خوشیوں سے شور مچانے لگا. The two doves whispered the words in his ears. وہ جو دو فاختائیں تھیں, انہوں نے اس کے کان میں وہ الفاظ بتا دیے چپکے سے. And the sun spoke them clearly. اور پھر اس لڑکے نے ان الفاظ کو بہت واضح انداز میں ادا کیا. From that day the sun was a wise leader to all his people and their lands. اور اس دن سے وہ لڑکا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا, سربراہ بن گیا ان تمام لوگوں کا, ان کی زمینوں کا. تو یہ ایک مزیدار سی کہانی تھی, جیسے انہوں نے لکھا ہے اڈیپٹیڈ فرام دا برادرز گرم, اور ان کی کہانی تھی دا 3 لینگویجز, اس میں سے انہوں نے لیے. تو یہ ایکچولی ایگزیکٹلی وہاں سے ایگزیکٹ نہیں لکھی انہوں نے, بلکہ آپ لوگوں کے حساب سے تھوڑی سی آسان کر کے اس میں سے کچھ چیزیں نکالی بھی ہیں اور وہ آپ کے حساب سے بنا کے دی ہے. اور ان کی اور بہت سی مزے کی کہانیاں ہیں جو کہ آپ پڑھیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو اب کچھ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. اگر کچھ مشکل ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اور جیسے میں آپ سے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ میں چیپٹر اس لیے سمجھاتا ہوں کہ ایکچولی آپ سمجھ کے اپنی طرف سے خود سے جواب اٹیمپٹ کریں, اور یہی طریقہ صحیح ہے. رٹّا لگا کے یاد کر کے ایگزام میں نہ جائیں, بلکہ اس کہانی سمجھ کے جائیں اور اپنے الفاظ میں کام کریں. اور اگر جو آپ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو وہ ضرور صحیح کروا لیں. تو اگر آپ کو یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی کچھ پوچھنا ہو, کچھ جاننا چاہتے ہوں کہ نہیں یہ اس سوال کا جواب ایسے میں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے, تو آپ مجھے اپنا سوال اور سوال کا جواب لکھ کے بھیجیے گا, تو میں آپ کو صحیح جواب بتا دوں گا. تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوال کیا پوچھتے ہیں اور آپ اس میں کیا جواب دے سکتے ہیں. What 3 things did the son learn when he was sent to the great master? تو جواب کیسے لکھیں گے ہم؟ تو چونکہ سوال میں ڈڈ ہے, یعنی پاسٹ ٹینس یوز ہو رہی ہے, تو جواب کی بھی آپ پاسٹ میں کو بھی پاسٹ میں لے آئیں گے. تو the son learned یا learned. The 3 things that the son learned when he was sent to the great master were, تو ور کے بعد آپ وہ 3 چیزوں کا ذکر کر دیں گے کہ میں نے یہ سیکھ لیا ہے, میں نے یہ سیکھ لیا ہے, میں نے سیکھ لیا ہے نا, میں نے کتوں کی باتیں کرنا سیکھ لیا ہے, میں نے پرندوں کی آوازیں سننا سیکھ لیا ہے جی میں نے. تو وہ جو اس نے وہاں پہ پورے بتایا ہوا ہے وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. Why do you think the guards did not follow their orders? آپ کا کیا خیال ہے کہ گارڈز نے حکم کیوں نہیں مانے جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو جان سے مار دو؟ The guards did not follow their orders because, اب بیکاز کے آگے آپ اپنا ریزن لکھ سکتے ہیں کہ وہ نیک دل تھے, کائنڈ ہارٹیڈ تھے, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی انوسینٹ کی جان لیں. تو اس طرح سے کر کے اپنا جواب آپ آگے بنا سکتے ہیں. واٹ ڈز دا سن فائنڈ آؤٹ فرام دا ڈاگس؟ اس لڑکے نے کتوں سے کیا معلوم کیا اراؤنڈ دا ٹاور کے. دا سن, اب یہاں پہ چونکہ ڈز یوز ہو رہا ہے تو پھر فائنڈ کے ساتھ یا ورب جو بھی آپ آگے یوز کریں اس کے ساتھ ایس لگائیے گا. دا سن فائنڈس آؤٹ فرام دا ڈاگس اراؤنڈ دا ٹاور دیٹ دیر از اے ٹریشر, اور پھر اس کو کمپلیٹ کریں جملے کو, آگے کیا ہونا چاہیے. واٹ ڈز دا سن فائنڈ آؤٹ فرام دا فراگز؟ تو آگے اگین جواب کیا بنے گا, دا سن فائنڈز آؤٹ فرام دا فراگز دیٹ دا لیڈر آف دا سٹی از, اب اس کو آگے پورا خود لکھیے گا. واٹ ڈو دے ڈو ٹو ہیلپ ہیم؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ واٹ ڈو دے ڈو ٹو ہیلپ ہیم, انہوں نے کیا کیا اس کی مدد کرنے کے لیے؟ مینڈکوں نے. اچھا سوال تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مینڈکوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا پرندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو فاختہ اس کے پاس آئی تھیں. تو یہ تھوڑا سا کوشچن تھوڑا سا کچھ گڑبڑ کوشچن لگ رہا ہے, صحیح سے پرنٹ یا پبلش نہیں ہوا.
ڈو یو تھنک دا کاؤنٹ واز رائٹ ٹو کمانڈ ہز سنس ڈیتھ؟ کہ آپ کے خیال میں کاؤنٹ نے صحیح کیا تھا اپنے بچے کی موت کا حکم دے کر؟ کہ ریزنس فار یور آنسر، آپ اپنا جواب بتائیے. تو آف کورس آپ یہی بولیں گے نا، نو دا کاؤنٹ واز رانگ ٹو گیو ہز واز رانگ ٹو کمانڈ ہز سنس ڈیتھ بیکاز. اب بیکاز کیا آپ 2-3 باتیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی بچہ جو تھا کسی بھی انسان کو انوسینٹ ہو اور اس کو جان لینا بہت بری بات ہے، تو اس کا بالکل حق نہیں تھا کہ. اور دوسری بات یہ کہ بچہ آلریڈی محنت کر رہا تھا. ایک تو یہ کہ وہ اس نے کوئی غلط کیا ہوتا تو بات الگ تھی، وہ محنت بھی کر رہا تھا، کچھ سیکھ کے بھی آیا تھا، پھر بھی وہ ناراض ہو گیا تھا. تو آپ اس طرح کے ریزن ساتھ میں جوڑیے گا. وٹ شوڈ ہیو دا کاؤنٹ ڈن انسٹیڈ؟ کاؤنٹ کو اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب یہ آپ بتائیے مزید کہ کیا کرنا چاہیے تھا. دا کاؤنٹ شوڈ ہیو کر کے شروع کریں گے آپ اس بات کو، اور آگے آپ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاؤنٹ کو جو ہے وہ اپنے بچے کو کاؤنسل کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے تھیں، اس کو بتانا چاہیے تھا کہ کاؤنٹ خود کیا چاہتا ہے، ایکچولی وہ چاہتا کیا ہے، وہ بچے سے کیا چاہتا ہے. وہ اس کو سمجھائے کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں، بجائے اس کے وہ اس کو ڈانٹ کے بھیج دینا کہ بس تم کچھ اچھا کر کے آؤ. تو وہ کیا اچھا کروانا چاہتا ہے، اس کو سمجھائے بچے کو. دوسرا اس کو چاہیے تھا کہ وہ بچے کی بات سنے اور یہ سمجھے کہ وہ بچہ خود کیا کرنا چاہتا ہے دنیا میں، وہ کیا آگے بڑھنا، کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک کامیابی کیا ہے. تو وہ کاؤنٹ کو بچے سے بات کرنی چاہیے تھی اور بچے کی بات سننی چاہیے تھی، ہے نا بھائی. تو اس کو آپ بنا کے لکھیے اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھیے گا. دا سن واز آنیسٹ اینڈ کائنڈ ٹو پیپل whom he met along his journey. Narrate an incident when you were helpful and kind to someone. تو بچہ تو بڑا مہربان بھی تھا اور ہیلپ فل تھا لوگوں کے ساتھ اپنے سفر میں. اب آپ بتائیے کوئی ایسا واقعہ کہ جب آپ نے لوگوں کی مدد کی ہو اور لوگوں کے ساتھ بہت کائنڈ رہے ہوں، بہت رحمدلی اور ہمدردی سے پیش آئے ہوں. تو اب آپ بولیں گے بھائی ہم نے کبھی نہیں کیا، تو نہیں، ایسا نہیں چلے گا، جواب تو دینا پڑے گا. اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کچھ بنا دیں اپنی طرف سے، بس انگلش کے چیپٹر کا جواب ہی دینا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی بالکل ٹرو ہو کے آپ لکھیں. اگر آپ کو کچھ اچھا سا ذہن میں آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو پھر بھی جواب ضرور دیں، کچھ امیجن کر کے دے دیں. ٹھیک ہے، تو لیٹس سی کہ آپ لوگ اس کا کیا جواب نکالتے ہیں. اور ہوپ فلی آپ کو اس بات بھی سمجھ میں آئے گی اور اچھے سے جواب آپ نکال کے مجھے بتائیں گے. پھر ہم انشاءاللہ آگے آپ کو اس کے بارے میں مزید سمجھا سکیں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے. پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.